وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری کی نیوز کانفرنس جاری ہے، آئیے آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں۔ جو پاکستان کی کسی بھلائی میں خوش نہیں ہو سکتے، وہ بے شک پاکستان کا مقدمہ کسی عالمی فورم پہ جو ہے لڑنا ہو، یا پاکستان کے لیے ایک اور خوشخبری آئی پرسوں جب IMF کے ساتھ ہماری جو ہے وہ معاہدہ جو ہے وہ طے پایا، اور اس کے بعد پہلی ٹرانچ جو ہے وہ بھی مل گئی ہے پاکستان کو، اور اس کے اوپر یقیناً اس سے پاکستان کی اکانومی جو ہے اس کو بہتر کرنے میں مدد ملے گی، ہمارے ذخائر جو ہے وہ بہتر ہوئے ہیں، اور اب تو جو ہے انٹرنیشنل فورمز ہوں یا ایون اسٹیٹ بینک آف پاکستان بھی کہہ رہی ہے کہ مہنگائی جو ہے اس میں بھی مزید کمی آئے گی، اور کل جو ہے وہ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہے جس کے اندر جو ورلڈ آف اسٹیٹسٹکس ہے، اس نے جو ہے وہ 2023 میں پاکستان کی انفلیشن جو ہے 38.5% کہی، اور انڈیا جو ہے وہ 11.51% پہ تھا، اور وہ پروڈکٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ 2024 میں جو ہے وہ انڈیا 5.66 جو ہے پرسنٹ ہوگی اس کی انفلیشن، فوڈ انفلیشن، اور پاکستان الحمدللہ انڈیا سے بھی کم ہوگا 2.46% کے اوپر۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ سرکاری اعداد و شمار نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل جو ہے ورلڈ آف اسٹیٹسٹکس کہہ رہی ہے۔ اب یہ ان تمام خوشخبریوں کے بعد آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ایک فتنہ فساد گروپ نے کوشش کی تھی کہ وہ کل تماشا لگائیں گے پرائم منسٹر کی تقریر کے دوران نیو یارک کے اندر، لیکن ان کو منہ کی کھانی پڑی جب 15 سے 17 لوگ وہاں اکٹھے ہوئے، تو وہ جو سورما تھے جنہوں نے اناؤنس کیا تھا ان کو شرمندگی سے سر جھکا کر واپس جانا پڑا، اور جو ہے وہ اس سو کالڈ احتجاج کے اندر شامل نہیں ہو سکے۔ یہی پرابلم ہے ان کا، جب ملک کے اندر بہتری آنے لگتی ہے، جب ملک کے اندر حالات بہتر ہونے لگتے ہیں، جب غریب کی روٹی جو ہے وہ پہنچانی لگتی ہیں، جب حکومتیں جو ہے وفاقی حکومت ہو یا پنجاب کی حکومت ہو، وہ دن رات جو ہے وہ مہنگائی کو کم کرنے کے لیے، وہ عام آدمی کے لیے مختلف جو ہے وہ اقدامات لے رہی ہیں، ان کا فتنہ فساد جو ہے وہ جوبن پہ ہے۔ پہلے IMF کو ان کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ IMF کے جو ہے وہ اس کو خط لکھنے کے باوجود، ان کو دفتروں میں ان کے خلاف سازشیں کرنے کے باوجود IMF کا پروگرام جو ہے وہ الحمدللہ ملا بھی، اور یہ بھی جو ہے اس کو ہماری جو کل میں نے وزیر خزانہ کو سنا جو کہہ رہے تھے کہ ہماری جو ہے وہ اگر ہم نے اس کو آخری پروگرام بنانا ہے، جو پہلے بھی 2016 میں میاں محمد نواز شریف صاحب کی حکومت آخری پروگرام جو ہے وہ کر کے گئی تھی مکمل IMF کا، اور اگر اس کو آخری پروگرام بنانا ہے تو ہمیں اس کے اندر اسٹرکچرل چینجز کرنے ہوں گے، جس کے اوپر بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ اب کچھ دن پہلے فتنہ فساد گروپ جو ہے اس کو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے جو ہے وہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہوتے ہوئے، ایک جمہوری ذہن کی خاتون ہوتے ہوئے، گو ان کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ انہیں بھولا نہیں آج تک، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کو اجازت دو، ان کو جانا چاہیے، ان کو جلسہ کرنا چاہیے۔ آپ اس جلسے کے اندر جو ہے وہ لوگ نہیں آئے، تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ کانا کے اندر جو ہے وہ پہاڑیاں بھی اگ گئیں، اور بہت سارے ہمارے یہاں پہ بھی کچھ لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں جنہوں نے وہ پہاڑیاں اگے ہوئے جو ہے وہ ٹویٹس بھی کیے، اور وہ ہمیں پہلی دفعہ پتہ چلا کہ کانا کے اندر جو ہے وہ پہاڑیاں بھی اگتی ہیں، سو وہ پہاڑیاں بھی اگانی پڑی ان کو جو ہے وہ جلسہ دکھانے کے لیے۔ اور جب جلسے کا ٹائم ختم ہوا جس کے اوپر انہوں نے خود سے اگری کیا تھا، اور وہ اگری کرنے کے بعد جو ہے اچھے بچوں کی طرح جو ہے وہ DJ نے بھی اپنا میوزک بند کر دیا، جو اسٹیج والا ہے اس نے اسٹیج کو جو ہے وہ چابی لگائی اور اسٹیج لے کے وہ چل پڑا، اور باقی جو ہے وہ اچھے بچوں کی طرح جو ہے وہ نیچے آ کے آرام آرام سے اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کے چلے گئے۔ اس کے بعد ڈانٹ پڑی، اور جو فتنہ فساد کا ماسٹر مائنڈ ہے، جو جیل کے اندر بیٹھا ہے، جس کو پاکستان کے عوام کا سکون اور چین اچھا نہیں لگتا، اس نے جو ہے وہ ان کو ڈانٹ بھی پلائی، اور اس کے بعد اب اس نے یہ پلان کیا کہ ٹھیک ہے، اب کانا کے اندر جو ہے وہ پہاڑیاں بھی اگانی پڑتی ہیں، مختلف فیک ویڈیوز بھی لگانی پڑتی ہیں، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اب یہ طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ سڑکیں بلاک کریں، چوکوں کے اندر جو ہے مظاہرے کریں، عام آدمی کو تکلیف ہو، گاڑیاں رکیں، اور اس کے بعد ایک ویڈیو بنے اور کہا جائے پوری قوم باہر نکل آئی ہے۔ اور اس اسٹریٹجی کے تحت انہوں نے آج جو پنڈی کے اندر فساد کا پروگرام بنایا ہے، اس فساد کے پروگرام کے اندر جو اب اس وقت چیف منسٹر KPK، جس کے اپنے صوبے کی حالت یہ ہے کہ میں صرف کل رات کی آپ کو 2 چیزیں بتانا چاہتی ہوں۔ باجوڑ میں پولیس گاڑی پہ حملہ ہوا ہے، بم حملہ، جس میں 3 پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں،
اور ایس ایچ او سمیت باقی اہلکار کو الحمدللہ اللہ پاک نے محفوظ رکھا۔ ایس ایچ او شاہپور جو ہے ان کی گاڑی معمول کے گشت پہ تھی اور اس کے اوپر جو ہے یہ سڑک پہ جو نصب بم ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ واقعہ ہوا۔ اس کے بعد اس وقت جو چیف منسٹر ہیں کے پی کے وہ سوابی کے لیے نکل چکے ہیں، اور سوابی پہ وہ کیوں جا رہے ہیں؟ سوابی میں وہاں وہ کرینز، ایمبولنس اور فائر بریگیڈ ان کی وہاں تیار ہے، اور وہ انہوں نے لے کر جو ہے وہ پنڈی پہ یلغار کرنے کے لیے آنا ہے، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ یہ پورا جو سرکاری جس طرح سے آپ نے پچھلی دفعہ بھی دیکھا کہ پچھلی دفعہ تو خیر وہ اپنی جو تکلیف اور جو پریشانی تھی کہ لوگ اکٹھے نہیں ہوئے، اور گنڈا پور جو ہے اس نے جان بوجھ کر لیٹ آئے جلسے کے اندر، اور اس کے بعد اپنی جو ڈپریشن ہے وہ اپنی AK-47، مجھے یہ بتائیے کوئی سی ایم ہو کسی صوبے کا، اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ عام آدمی کے پرابلمز کو سالو کرنے کی کوئی فائل ہونی چاہیے یا AK-47 ہونی چاہیے؟ اور میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا ان کی اپنی فوٹیجز موجود ہیں، جن فوٹیجز کے اندر جو یہ لوگ نکلتے ہیں جب KPK سے یا کہیں سے، وہ اپنی گاڑیوں میں انہوں نے ساتھ اپنے اسلحہ رکھا ہوتا ہے۔ کیا کوئی سیاسی جماعت اسلحے کے ساتھ سیاسی جلسہ کرنے آتی ہے؟ کیا کوئی سیاسی جماعت جو ہے، اور ایک چیف منسٹر ایک صوبے کا جو ہے وہ کرینے لے کر، ایمبولنسیں لے کر، اور جو ہے وہ فائر بریگیڈ کو لے کر وہ کیا کرنے کے لیے آ رہا ہے پنڈی کے اندر؟ ایک بات میں بہت کلیئرلی لاؤڈ اینڈ کلیئر ان کو بتا دینا چاہتی ہوں کہ پنڈی کے اس تماشے کی اجازت ان کو نہیں ملی ہے۔ 144 اس وقت جو ہے وہ لگی ہوئی ہے پنڈی کے اندر، رینجرز جو ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ڈپلوائے کیا گیا ہے، اور آج اگر کسی نے امن و امان میں دخل اندازی کی کوشش کی، اگر کسی نے قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی، سڑکیں چوراہے بند کرنے کی کوشش کی، تو قانون جو ہے وہ ان کو آہنی ہاتھوں سے نپٹے گا۔ یہ میں بڑی کلیئرلی بتا دینا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد جو ایک اور کرم کے اندر جو اس وقت حالات ہیں، اس میں دو قبائل کے بیچ میں جو جھڑپیں ہیں ان کا سلسلہ ایک ہفتے سے جاری ہے، اور اس کے اندر 5 افراد جو ہیں وہ ابھی تک جاں بحق ہو چکے ہیں تازہ جھڑپوں میں، اور ٹوٹل ابھی تک 46 افراد جاں بحق ہیں، 98 زخمی ہیں۔ یہ حالت ہے اس چیف منسٹر کے صوبے کی جس کو صبح و شام صرف پنجاب پہ یلغار کرنے کے لیے نکلنا ہے۔ اس بے شرم آدمی کو اپنے صوبے کی کوئی فکر نہیں ہے، نہ اس کو امن و امان کی کوئی پرواہ ہے، نہ یہ کرم میں جو ہو رہا ہے اس کو وہ پرواہ ہے، نہ باقی اس کے پولیس والے مارے جا رہے ہیں اس کو وہ پرواہ ہے، نہ وہاں پر لوگوں کو ادویات نہیں مل رہی، نہ اس کو وہ پرواہ ہے۔ یونیورسٹیاں بند ہو رہی ہیں، وہاں کی زمینیں بیچی جا رہی ہیں ان کے قرضے پورے کرنے کے لیے، اور یہ کیا، یہ پیسے کہاں لگ رہے ہیں؟ یہ پیسے لگ رہے ہیں پنجاب پہ یلغار کرنے کے آنے کے لیے۔ تو پچھلی دفعہ جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کو موقع دیا گیا تھا اس فتنہ فساد پارٹی کو، چیف منسٹر صاحبہ نے ایک موقع دیا کہ یہ اپنے آپ کو سدھار لیں، لیکن پھر مورل آف دا سٹوری از کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، اور اس لیے ان بھوتوں کو جو ہے وہ اب شاید دوسری طرح جو ہے وہ بتانا پڑے گا۔ اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جو پچھلے ہفتے کا ناکام اور فلاپ شو تھا، اس کے بعد جو ہے وہ فتنہ فساد کی جو نئی پلاننگ ہے اس کی تمام تر انفارمیشن ہمارے پاس موجود ہے۔ ہمارے پاس یہ اطلاعات موجود ہے کہ یہ شر پسندی جو ہے وہ اس کی آڑ میں یہ کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ کہاں کہاں کس جگہ سے کیا کیا لے کے نکل رہے ہیں، یہ بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ اور حالت یہ ہے کہ پھر جب وہ جلسہ جو ہے وہ کر لیا تو اس کے بعد جو وہ کانا کے پہاڑوں کے بیچ میں جو جلسہ ہوا تھا، اس جلسے کے بعد جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کے اندر جو ہے عمران خان کے شیرو جو ہیں وہ گتھم گتھا ہو گئے، اور ایک دوسرے کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ چپیڑے رسید کی گئی، اور وہ کیا تھا کہ تم پیسے نکالو اور تم پیسے نکالو۔ ویسے بہت سے پیسے تو لگے نہیں تھے، وہاں ایک موونگ قسم کا جو ہے کنٹینر تھا جو گھوم پھر رہا تھا، اور یا ڈی جے کا خرچہ ہوگا، سو اس کے اوپر بھی جو ہے یہ حالات ہیں ان کے۔ آج جو ہے وہ ان کی جو ہمارے پاس رپورٹس موجود ہیں فساد کرنے کی، وہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بار بار کہتے ہیں ہم پرامن لوگ ہیں، ان کی پرامنی بہت دفعہ دیکھ چکے ہیں۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اب جب دوبارہ پاکستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے، پوری دنیا سے جو ہے مندوبین اور سربراہ مملکت
اس تنظیم کی کانفرنس کے اندر انشاءاللہ جو پاکستان میں اسلام آباد میں ہونے جا رہی ہے اس میں شرکت کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو یہ بالکل وہی ڈرامہ ہے جو انہوں نے سی پیک میں جب چائنیز پریمیئر جو ہے وہ تشریف لا رہے تھے اور اس نے یہ دھرنا کر کے بیٹھ گیا تھا اسلام آباد کے اندر، اور وہ 1 سال سی پیک لیٹ ہوا تھا، اور اسی کا یہ اب چونکہ یہ اس کو پاکستان کا، پاکستان کے لوگوں کا، پاکستان کے عوام کا جو ہے وہ سکھ اور سکون اور ترقی برداشت نہیں ہوتی، سو اب یہ نیا پلان ہے کہ اب یہ حالات کو خراب کر کے یہ کسی طرح شنگھائی تعاون تنظیم کی کانفرنس جو ہے اس کو سبوٹاج کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ہمیں ان سے نپٹنا پہلے بھی آتا تھا، پہلے بھی موصوف کو 126 دن کے دھرنے کے بعد جو ہے وہ بوریا بسترا جو ہے وہ جب یہ ڈھونڈ رہا تھا اس کو سیف ایگزٹ ملے، بوریا بسترا اس کا کمپلیٹ کر کے بھیجا تھا۔ ابھی پچھلے ہفتے بھی چیف منسٹر صاحبہ نے پولیٹیکل اسٹریٹجی بتائی اور دکھایا کہ وزڈم کیا ہوتی ہے، اور اس کو جو ہے ان کو گھروں کو جانا پڑا۔ آج بھی جو ہے یہ ہم نے وہ بھی دیکھا ہے، اب آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی دفعہ بھی ایک پہلے اس وقت خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر تھے پرویز خٹک صاحب، وہ بھی آئے تھے اسلام آباد پہ جلغار کرنے، تو ان کو اٹک کا پل جو ہے وہ کراس کرنے نہیں دیا تھا۔ ابھی میں نے سنا کل پرسوں جب یہ پچھلے ہفتے جو شرمندگی تھی اس شرمندگی کو مٹانے کے لیے کیا وہ دیکھیں نا گنڈا پور آ گیا اٹک کراس کر کے، پہلے تو بات یہ ہے کہ بھائی وہ اٹک کی طرف سے تو آیا ہی نہیں، اور دوسرا ہم نے اجازت دی ہوئی تھی اس کو آنے کی، اگر اس کو اجازت نہ دیتے نا پھر وہ آ کے دکھاتا، پھر اٹک کیا اٹک کی الف تک پہنچ جاتے تو آپ کو دیکھتے، کیونکہ چیف منسٹر صاحبہ نے آپ کو اجازت دی تھی تو آپ کو جو ہے وہ آنے کی اجازت ملی۔ جب آپ کو آنے کی اجازت نہیں ملی تھی نا پھر آپ کو اٹک کے پل سے واپس جانا پڑا تھا، یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ بھی آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ جب آپ کو فل عمرانی سپورٹ مل رہی تھی آپ کو، اور آپ نے 25 مئی کا ایک لانگ مارچ لے کے نکلے تھے آپ پشاور سے، اور اس وقت جو ہے وہ آپ کو کہا گیا کہ آپ کو جو ہے جلسے کی ایک جگہ دیتے ہیں، لیکن بعد میں کہا کہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب بچے ہیں بہت، ان کو پتہ ہی نہ چلا ہو کہ ان کو جلسے کی جگہ ملی ہے، اور انہوں نے پورے اسلام آباد کو آگ لگا دی تھی، اسلام آباد کی میٹروز کو، اسلام آباد کی جو پلانٹیشن ہے اس کو، اسلام آباد کے اندر جو چیزیں تھیں ان سب کو انہوں نے آگ لگا دی، اور پیٹرول بم تو آپ نے ہماری قوم کے بچوں کو سکھائی دیے ہیں اپنے ان طالبان ساتھیوں کے ساتھ جو آپ کے زمان پارک کے باہر آپ کا تحفظ فرمایا کرتے تھے، انہوں نے جو ہماری بچوں کو پیٹرول بم چلانے سکھائے ہیں، وہ پیٹرول بم جو ہیں وہ چلانے کی اجازت جو ہے وہ آپ کو نہیں ملے گی، ہم بالکل آپ کو یہ پیٹرول بم جلانے نہیں دیں گے۔ اور یہ سوابی سے جو لشکر گنڈا پور صاحب لے کے آ رہے ہیں، میرا ان کو بڑا مخلصانہ مشورہ ہے کہ حالات کو خراب مت کرے، کیونکہ حالات کو خراب کرنے کی ذمہ داری پھر ساری آپ کے اوپر ہوگی۔ پھر مجھے حیرت یہ ہے کہ وہ تمام ہائی کورٹس جو بار بار کہتی ہیں ان کو احتجاج کا حق دے دیں، ان کو احتجاج کا حق دے دیں، ان کو احتجاج ہونا چاہیے، ان کو نظر نہیں آتا کہ احتجاج کے نام پہ یہ کیا کرتے ہیں، ان کو یہ جج صاحبان کو یہ نظر نہیں آتا کہ ایک چیف منسٹر ایک صوبے کا جو ہے وہ دوسرے صوبے کے اندر آ کر AK-47 لہرا لہرا کر جو ہے وہ گاڑیاں توڑتا ہے، اور گندی زبان تو خیر اس کا ایک طرح امتیاز ہے، یہ ہمارے جج صاحبان کو نظر نہیں آتا، اس کو احتجاج کہتے ہیں، یہ بنیادی حقوق ہے۔ آج جو یہ سڑکیں بند کرنا چاہتے ہیں، جن مریضوں کو ہسپتال جانے میں پرابلم ہوگا، جو لوگ اپنے دفتروں سے واپس نہیں جا سکیں گے گھروں کے اندر، ان کے بنیادی حقوق نہیں ہیں کیا؟ ان کو جو ہے ان کے بنیادی حقوق جو ہے وہ سارے ہمیں سرنڈر کر دینے چاہیے ان چند شن پسندوں کے گروہ کے سامنے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ اور پھر ان جلسے جلوسوں سے ریلیوں سے ملتا کیا ہے؟ پاکستان مخالف تقریریں، اداروں کے سربراہان کے خلاف بد زبانی، پاکستان کے خلاف نئی سازشیں کرنا، تو یہ تو نہیں ہوگا۔ اور یہ جو جیل میں بیٹھا جو فسادی ہے، جو یہ تمام پاکستان کے اندر حالات خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ جتنے بہروپی اور فراڈیے ہیں، ان کو ہم نے سیاسی جو ہے وہ ایک آپشن دیا تھا، ان کو کہا کہ اچھے بچوں کی طرح سیاست کرو، دہشت گرد مت بنو، لیکن ان کو وہ بات سمجھ میں نہیں آئی، تو دہشت گردوں کے ساتھ علاج بھی اب دہشت گردوں والا ہوگا۔ اس لیے میرا مشورہ ہے مخلصانہ کہ حالات کو خراب کرنے کی کوشش مت کرنا، قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش مت کرنا، ورنہ نتائج کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ شکریہ جی۔ آپ کا سارا فوکس جو ہے وہ راولپنڈی کے احتجاج کے اوپر ہے، لیکن لاہور میں گزشتہ کئی روز سے نابینا افراد احتجاج کر رہے ہیں، ٹیچرز احتجاج کر رہے ہیں،
क्या इस पर गवर्नमेंट की कोई नजर नहीं है या इसको एक जल्द एहतजाज करते हैं कर दे स्कूल नहीं, ऐसा नहीं हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं है, उनका मुस्तकबिल बर्बाद हो जाए? नहीं ऐसा नहीं है। देखिए नाबीना अफराद जो है वो जिस दिन वो एहतजाज के लिए आए थे उसी दिन पहले दिन हमारी कैबिनेट मीटिंग भी थी। चीफ मिनिस्टर साहबा ने बाकायदा उसके ऊपर हिम्मत कार्ड जो है वो तमाम हमारे जो नाबीना अफराद हैं उनके लिए हिम्मत कार्ड बनाने का ऑर्डर उसी दिन जारी कर दिया था कि इन तमाम जो हमारे लोग हैं और वो जो उनका कोटा है उसके बारे में मैंने रिकमेंडेशंस मांगी थी जो इंशाल्लाह उन तक जो है वो पहुंच गई होंगी या पहुंचा दी जाएंगी, और एक पूरे कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो तरीके के साथ जब भी, वैसे आपकी इत्तला के लिए ये जो ब्लाइंड्स हैं इनको जब भी नौकरियां मिली हैं या जब भी इनको फैसिलिटेट किया गया है वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में मिला है। अदरवाइज़ पिछली दफ़ा जब ये PTI की हुकूमत में आए थे तो मार खा के और डंडे खा के और जो है वो ये वहाँ से निकाले गए थे। जहाँ तक टीचर्स की बात है, देखिए एहतजाज करना हर एक का हक है। हमने इनको कहना के पहाड़ियों के बीच में हमने इनको दिया था ना एहतजाज का मौका, और इतना एहतजाज हुआ कि पहाड़ियाँ निकल आईं काना के अंदर से, और हम लाहौरियों को भी बाद में पता चला कि काना के अंदर पहाड़ियाँ भी होती हैं। सो ये देखिए ये फ़ायदा हुआ है एहतजाज का कि काना की जो है वो हदूद अरबा बदल गया है। सो जो ये इसलिए ये एहतजाज अगर नॉर्म्स के अंदर करें, अगर सियासत करेंगे इनको कोई नहीं रोकेगा। अगर रियासत के खिलाफ इंतशार करेंगे, अगर गन पकड़ेंगे, फिर इनके साथ वही सलूक होगा जो होना चाहिए। पहले एक फिर आप। अच्छा मैडम सवाल ले लें कि तहरीक इंसाफ को तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। पूरा शहर जो इजाज से बंद हो रहा था आपने पहले ही बंद कर दिया। एक सवाल के जवाब दे दें। कब पूरा इस रावलपिंडी बंद है उसके चूंकि इजाजत नहीं है ना। अच्छा दूसरा अली मीन गंडापुर आ रहे हैं, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का बड़ा ज्यादा फोकस उनके ऊपर होता है, तो आज में गिरफ्तारी का इम्कान है क्योंकि पंजाब उनके ऊपर मुकदमात भी लाहौर में है, पंजाब हुकूमत का कोई प्लान है कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है? हम प्लान्स पे नहीं चलते, हम हालात और वाक़यात पे चलते हैं। अगर गंडापुर साहब AK-47 लहरा के आज बाहर निकलेंगे पिंडी में तो फिर उनको पता चलेगा कि क्या होगा। एक मिनट अभी जरा काना की पहाड़ियाँ। हाँ जी एक मिनट जी एक मिनट हाँ एक मिनट शाकिर साहब आज पहली दफ़ा आए हैं। हाँ जी इमरान खान की बर्थडे है 5 अक्टूबर को। हाँ जी साहब ये कहती है कि हम उनकी बर्थडे का केक जो है वो मीनार पाकिस्तान पर काटना चाहते हैं। उसके लिए इजाज़त मांग रहे हैं, इजाज़त नहीं दी जा रही। और दूसरा काना की आप बात कर रही थी तो वहाँ पर एक जज साहब के बेटे के साथ कुछ वहाँ पर एक अच्छा मैं ये बताए काना में पहाड़ियाँ हैं कि नहीं? काना में पहाड़ियाँ हैं? बहुत मेहरबानी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है जिसमें उनका बताना है कि प्रेडिक्शंस के मुताबिक पाकिस्तान आने वाले सालों में कम इन्फ्लेशन वाले मुल्कों की फहरिस्त में आ जाएगा। वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन और कश्मीर का भरपूर मुकदमा लड़ा।